شہید محترم پروفیسر رشید احمد اختر صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان وہ آئیں اور مظاہرین سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کو حکومت کی سرپرستی میں جلایا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اس کا بیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر سویڈن کے حکومت کو ہم یہ وارن کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے یہ احتجاج کرتے ہیں، تمہاری یہ آخری جسارت تو ہو سکتی ہے، اس کے بعد تمہاری جرأت نہیں ہوگی۔ ہم اپنی جان سے زیادہ ہم قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہو۔ اگر مسلمان، اگر رات کے مسلمان کا نوجوان کہیں پہ اڑتا ہے، اس ملعون کو قتل کرتا ہے، ہم کہیں گے وہ دہشت گرد نہیں، ہمارے آنکھوں کا تارا ہوگا، وہ ہمارا مجاہد ہوگا جو اس ملعون کو قتل کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کون سی حکومت ہے؟ بے حس حکومت ہے۔ آج جہاں پہ سویڈن کے سفیر کو نکال دینا چاہیے تھا، سویڈن کا بیکاٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کس سے امید رکھتے ہیں؟ وہ شہباز شریف جب جاتا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو اپنے گلے لگاتا ہے، ایسے لوگوں سے آپ امید رکھتے ہیں؟ کون سا نظام لے کر آئے ہیں؟ یہ خود میں کہتا ہوں، یہ شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، عمران خان ہو، یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے ماہ رمضان کے اندر یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان میں سود کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا نام سود ہے۔ انہوں نے کہا توبہ نعوذ باللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ اور IMF سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی اسمبلی کے اندر جس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر یہ بل پاس کرتے ہیں۔ کون سا بل پاس کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے حکم کے خلاف بل پاس کرتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت کی عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یہ میرے سر کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں یہ میرے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ان سے بھی حساب لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا، ایک نعرہ تھا، نعرے کا جواب دیجئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیری میری پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زندگی کی قیمت کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زندگی کی قیمت کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے اوپر پاکستان حاصل ہوا۔ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نظام ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا۔ 75 سال گزر گئے ہیں، ایسا نظام دیا جس نظام کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ آپ اس دفتر میں چلے جائیں، آپ DSP کے دفتر میں چلے جائیں، آپ کسی پٹواری کے دفتر میں چلے جائیں، کسی تھانے دار کے دفتر میں چلے جائیں، وہاں پہ کسی دفتر میں لوگ کہتے ہیں کسی علاقے کے اندر پکے کے چور ہوتے ہیں، کسی علاقے کے اندر کچے کے چور ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر دفتر کے اندر، چاہے وہ DSP کا دفتر ہو، چاہے وہ پٹواری کا دفتر ہو، چاہے وہ تحصیلدار کا دفتر ہو، ہر دفتر کے اندر پکے اور کچے کے دونوں ڈاکو موجود ہیں۔ وہ پیسے لے کے ہمارا کام کرتے ہیں۔ ایک
بزرگ نے کہا کہ قائد اعظم کو پاکستان نے بنایا تھا، آج بھی پاکستان کو قائد اعظم چلا رہا ہے، جس کی جیب کے اندر قائد اعظم والا نوٹ موجود ہے، اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کی عدالتیں بھی اس کی ہیں، تھانے بھی اس کی ہیں، کچہریاں بھی اس کی ہیں۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب قرآن کے نظام کو لے کے آئیں گے، قرآن کے نظام کو کون لے کر آئے گا؟ یہ شہباز شریف لے آئے گا، یہ آصف علی زرداری لے آئے گا، یہ عمران خان لے آئے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کو قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے، اور قرآن کو الحمدللہ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ لوگ قرآن والے لوگ، قرآن کی حکومت والے لوگ قرآن کا نظام لے کر آئیں گے، آج عہد کر کے جائیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں قرآن کا علم بلند ہو، قرآن کا جھنڈا بلند ہو، قرآن کا نظام بلند ہو، تو یقین جانیے اپنی ووٹ کی پرچی کو قرآن والے لوگوں کے دے دیجئے، انشاءاللہ قرآن بلند ہوگا، قرآن کا نظام بلند ہوگا۔ پھر یہ ہمارے حکمران بھی اور سوڈن کے حکمران بھی اس دنیا سے یہاں پہ ناکام و نوراد ہو کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسا نظام ہے؟ اسی توسا شہر کے اندر بات کروں، کس محلے کی بات کروں، ایک دن کے اندر 6 محلوں کے ٹرانسفارمر جہاں پہ خراب ہوتے ہیں، جہاں پہ اس نظام کی بات کروں، جہاں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جہاں پہ کس حوالے سے اس شہر کی حالت یہ ہے، یہ کالج روڈ ہو، یہ مگوٹھا روڈ ہو، ہمارا قبرستان ہو، محلہ کس محلے کی بات کرو، یہ اس نظام کی توسط سے ہمیں ملے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا تھا، یہ ہم نے انتظامیہ کو وارن کیا، خبردار کیا کہ ہم جہاں پہ حرمت قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں پہ وابڈا کی نیلو کی بات کریں گے، اسسٹنٹ کمشنر کی نیلی کی بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نظام کو اکھاڑنا ہوگا، جو انگریزوں کا نظام ہے، جو یہودیوں کا نظام ہے، جو ہندو کا نظام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، قرآن کے نظام کو پاکستان میں لانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب میرے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان قرآن زندہ باد، عظمت آپ کہیں گے جان بھی قربان ہے، عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، غلام ہے مصطفیٰ کے غلام ہے، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں، غلام ہے مصطفیٰ کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بھی منظور ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ مرد آباد سویڈن حکومت، مرد آباد، سویڈن حکومت، مرد آباد، سویڈن حکومت، مرد آباد، نائل حکومت، زندہ باد، پاکستان کی نائل حکومت بھی مرد آباد۔ ابھی تک سویڈن کا سفیر یہاں پہ موجود ہے، سویڈن کی چیزیں یہاں پہ بک رہی ہے۔ بیس حکمران، نائل حکمران، نامنظور، سویڈن حکومت، نامنظور، سویڈن حکومت، مرد آباد، نائل حکمران۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی نے عزم کیا ہے، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے مطلب اور معنی کو سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے علاقے کے اندر، اس مجمع کے اندر حافظ قرآن تو چند ہوں گے، چند ہمارے پاس یہاں پہ حافظ قرآن ہیں، لیکن ہاتھ کھڑا کیجئے، ہم سارے کے سارے محافظ قرآن تو ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، قرآن کے نظام کی حفاظت کریں گے۔ تو عہد کیجئے، انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن کے نظام کو پاکستان میں نافذ کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر سارے لوگ جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد،
پاکستان زندہ باد، میرے بھائیو قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نظام آئے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ میں تمام صحافی بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، چھوٹے بچوں کا ایک ایک شہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا نام لکھوایا ہے، آپ فیس بک کے لیے نہیں آئے، آپ نے نام اللہ کے رجسٹر میں لکھوایا ہے۔ اے اللہ ہمارا نام لکھ لینا، ہم محافظ قرآن کی محفل میں تھے، ہم قرآن کی عظمت والے لوگوں کی محفل میں تھے، ہم تو تیرے پاس تیری خوشنودی کے لیے کلمہ چاک پر آئے تھے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، قرآن کے لیے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔